اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں عظیم سعادتوں والا سفر حرمین طیبین نصیب فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز یہاں تک اللہ کی مدد اور فضل شامل ہے تو آگے بھی اللہ کرم کرے گا۔ میں ہوں چیف ایگزیکٹو محترم سردار ساجد صاحب کا، چیئرمین الندا گروپ، اور محترم سردار امجد اقبال صاحب کا، اور محترم حافظ طارق صاحب کا، کاروان جمشید کے چیف ایگزیکٹو میں، ان سب کا ہمارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ساتھ سفر چل رہا ہے، اور الحمدللہ العظیم بلا مبالغہ میں مطمئن ہوں، امید ہے کہ آپ بھی مطمئن ہوں گے۔ میں خطاب نہیں کر رہا، آپ نے بہت سارے خطاب سنے ہوں گے، ہم آپس میں بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، ہم آپس میں اس مسئلے پہ گفتگو کریں۔ جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کے سامنے بالکل سادہ سمپل لفظوں میں بیان کروں گا، اور جو آپ کے پاس ہے، جو سردار صاحب کے پاس ہے، چشتی صاحب کے پاس ہے، وہ بھی شیئر کریں گے۔ ہم نے مل کے چونکہ ایک ہی کام کرنا ہے، اس میں کس لحاظ سے ہم بہتری لا سکتے ہیں، بہتر سے بہتر اس کو کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم بہترین بنائیں گے۔ سب سے پہلے حافظ صاحب نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں دوسرے سپارے میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج، پس جو شخص اپنے آپ کو ان مہینوں میں حج فرض کر لے، فلا رفث، وہ کسی قسم کی بے حیائی کی بات نہ کرے۔ یہاں تک کہ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے، اگر خامد اور بیوی دونوں حج کر رہے ہیں تو وہ بھی آپس میں جمع کی اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ ان دنوں میں ان چیزوں کو بہت احتیاط سے گزاریں۔ فلا رفث ولا فسوق، اور نہ ہی فسق کریں۔ فسق سے مراد جو روحانی بیماریاں ہیں ہمارے اندر، مثلا کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، ان چیزوں پر آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور یہ انسان کی معراج میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے حج میں۔ وما تفعلوا، اور جو کچھ تم کرتے ہو، من خیر یعلم اللہ، تو اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ یعنی آپ حج میں ہیں اور اپنے نفس کے ساتھ ایک جہاد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ حسد کر، غیبت کر، جھوٹ بول، مبالغہ آرائی کر، اور تسنت بناوٹ سے کام لے، اور اپنے کام کو فضولیات میں صرف کر دے، تو اس وقت ہم نے روحانی طاقت کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہ جو روحانی طاقت ہے اللہ جان رہا ہے۔ وما تفعلوا، اور جو تم کرتے ہو، من خیر یعلم اللہ، اور کوئی نہیں جان رہا ہوتا، اللہ جان رہا ہوتا۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا أولی الألباب، اور زاد راہ لے کر جاؤ، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے عشق اور دوسرا ہے ادب، یہ بس دو چیزوں کا نام۔ آپ آج کے جو بھی عمل بروئے کار لائے، اس میں ذوق اور شوق ہو، وجد ہو، دیوانگی ہو، جنون ہو، یہ چیزیں انسان کے اوپر کیفیات مرتب کرتی ہیں۔ اور دوسرا ادب ہے، ادب۔ ادب کیسے ہے؟ آپ دیکھیں، مسجد حرام کیا ہے؟
یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اللہ کی نشانیاں ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. اسی طرح عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، یہاں تک کہ رمی جمرات ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بس یہی اس کے دل کا تقویٰ ہے. دلوں کا تقویٰ ان جگہوں کا احترام کرنا، ادب کرنا. اور یہ ساری جگہ جو ہے نا کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے. واللہ یہ بات حقیقت ہے. جب آپ اپنے اوپر وجد لائیں گے، اپنے اوپر ذوق اور شوق لائیں گے، عمل کرنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے. اور یہ چیزیں کیسے لائی جائیں؟ اب مسئلہ یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کیسے لائیں. مثلا ہم منا میں، تو ہم منا میں یہ وجد، یہ ذوق شوق کیسے لائیں؟ جب ہم 8 ذی الحج کو منا میں 5 نمازیں پڑھیں گے تو وہاں منا میں یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منا میں ادا کی. اور جب یہ کیفیات آپ اپنے اندر لائیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ منا میں رکے. آج نبی علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہیں، صحابہ موجود نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی سنت کے لیے پوری دنیا سے منتخب کیا. یہ اپنی قسمت پہ ناز ہونے کا وقت. یہ چیزیں الفاظ سے نہیں، یہ چیزیں کیفیات سے آپ ملاحظہ کریں گے اور اپنے نفس کی خود تربیت کریں گے تو آپ کو ذوق اور شوق پیدا ہوگا. پھر عرفات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں وہ خطبہ دیا جو اس وقت پوری دنیا کا، ایون کہ UNO کا بھی ایک رول ماڈل ہے. اس کے اندر وہ خطبے کے کچھ الفاظ موجود ہیں جس میں آپ نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. 9 ذی الحج کو ہم عرفات میں ہوں. کہاں ہوں گے جی؟ عرفات. اور یہ حج کا رکن اعظم ہے. اگر جس نے وقوف عرفات نہیں کیا اس کا حج نہیں. اس پہ کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں، اتفاقی بات. وقوف عرفات نہیں تو حج نہیں. وہاں پہ رکے تو وہاں پہ آپ 3-4 باتوں کا خاص خیال رکھیں. ایک تو شاعر اللہ، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جتنی آپ تعظیم کریں گے وہاں پہ لوگوں کی، حاجیوں کی، حاجی خود ایک تعظیم کے لائق ہے. اور وہاں پہ جتنا وقت ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور وہاں پہ آپ نے خاکساری کو پیش کرنا. آپ کا لباس ہے وہ خاکساری پیش کر رہا ہے، آپ کا جو جسم ہے وہ خاکساری پیش کر رہا ہے. اسی طرح وہاں پہ آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے. اور جتنے بھی لوگوں نے آپ سے دعا کا کہا ہے وہاں پہ ہو سکے تو نام لے لے کر ان کو یاد کرنا ہے. اور خصوصاً جن کے ذریعہ سے یا جن کمپنیوں کے ذریعہ سے آپ ان جگہوں تک پہنچے ہیں ان کی استقامت اور کامیابی کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اور میں جن دعاؤں کو مطلب ہے کہ ضروری سمجھتا ہوں ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں 2026 میں جو ہمیں بلایا ہے، جتنے بھی لوگ حج کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حج مبرور عطا فرمائے. یہ ضرور دعا. 9 ذی الحج کو کیا ہے جی وقوف عرفات ہے.
وقوف عرفات میں کیفیات لانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ وہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خطبہ دیا اور آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کے دین کو تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے یہ جواب دیا، انا نشہد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، یا رسول اللہ آپ کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا، رسالت کو پہنچا دیا، اور آپ نے اپنی امت کی خوب تربیت فرمائی۔ اور پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا۔ اب یہ کیفیات ہیں جو آپ نے ڈالی۔ اب جب ہم وقوف عرفات یہ سورج کے غروب ہونے تک، جس طرح کہ سردار صاحب نے اور حافظ صاحب نے بتایا کہ سورج کے غروب ہونے تک ہم وہاں پہ بیٹھیں گے، اور آخری دعا شاید کہ ہم گاڑیوں میں بیٹھ کر کریں، یعنی نکلیں گے یہ غروب آفتاب کے بعد، لیکن وہ جو گاڑیاں ہیں وہ بھی عرفات کے میدان میں ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر ہوں، وہ عرفات کے میدان میں ہوں۔ تو پھر غروب آفتاب کے بعد ہم نے مزدلفہ کی طرف سفر کرنا ہے، لیکن نماز ہم نے عرفات میں نہیں پڑھنی، کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں۔ مغرب اور عشاء ایک وقت میں، عشاء کے وقت میں پڑھیں گے، اور اداؤ قضا نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم وہاں پہ مزدلفہ میں اب اللہ رب العزت نے فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ تم کہاں ہے؟ پہلے عرفات میں رکو، پھر مزدلفہ میں جاؤ۔ مشرکین مکہ کا یہ عمل تھا کہ وہ عرفات میں نہیں رکتے تھے، وہ مزدلفہ میں رکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نسبی تفاخر ہے اور ہم بڑے ہیں، یہ جو باہر سے افاقی لوگ آتے ہیں نا وہ رکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے عرفات میں رکو اور پھر کہاں؟ مزدلفہ۔ تو جب تم مزدلفہ سے واپس آؤ تو ان لوگوں کا یہ تھا کہ وہ کیا کرتے؟ اپنے آباء و اجداد سے قصیدے پڑھتے، مرثیے پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے وہ نہیں کرنا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے تھے، اب آباء و اجداد کے قصیدے نہیں پڑھنے، اللہ کے ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور وہ ذکر ہم عرفات میں جو تلبیہ ہے وہ پڑھیں گے، لیکن جب ہم عرفات سے نکلیں گے تو تلبیہ کے ساتھ تکبیر بھی پڑھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 گیا 10 ذی الحج کا جو دن ہے نا، حج میں سب سے مصروف ترین دن ہے، یہ میری طرف توجہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے مزدلفہ سے آ کر سب سے بڑے شیطان جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں اس کو کنکریاں ماری، کنکریاں وہاں سے لے آئے۔ اگر بالفاظ کوئی شخص وہاں سے بھول جاتا ہے تو منا سے بھی آپ کنکریاں لے سکتے ہیں، منا سے بھی کنکریاں لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو سب سے پہلے 10 ذی الحج کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے قربانی کا انتظار کرنا ہے، جب قربانی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ حلق۔ اب اس میں ترتیب جس طرح کہ حافظ صاحب نے بتایا، ان تینوں چیزوں میں ترتیب واجب ہے۔ اگر ترتیب کوئی شخص بھی کھو دے گا تو اس پر دم واجب ہے، اس پر دم واجب ہے۔ اب یہاں پہ میں نے جب سردار ساجد صاحب کی اس بات کو سنا کہ پہلے محترم امجد اقبال صاحب باقاعدہ جا کر قربانی کرتے تھے اور ان کے پاس باقاعدہ میسج آتا تھا ہر بندے کا کہ جی فلاں کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے، فلاں
تو یہ پھر ان سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ادا کروائیں اور احرام کو لیکن اب چونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے تو یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس سلسلے میں میں نے اپنے ملک کے بڑے علماء اور مفتیان سے رابطہ کیا کہ کیا ہم اس طرح نہ کر لیں، مزید تاخیر کر لیں اور ہم طواف زہرہ کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم الگ کروا لیں. تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کا کوئی جو ہے نا ریکارڈ نہیں آتا اور وہ انتظار کرنا چاہتا ہے تو وہ طواف زیارہ کر سکتا ہے. طواف زیارہ کر سکتا ہے، طواف کرے گا، سعی کرے گا اور اس کے بعد وہ کیا ہے اپنا حلق کروائے یا جس طرح کے انتظامیہ ہوتا ہے. تو یہ 10 ذی الحج جو سب سے عام دن ہے اس کا ہے. پھر 11 ذی الحج کو تینوں جبلوں کو ہم نے کنکریاں مارنی ہیں. پھر 12 ذی الحج کو بھی تینوں جبلوں کو ہم نے کنکریاں مارنی ہیں. 2-3 فقہی مسئلے میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہوا تو وہ سوال کر سکتا ہے. نمبر 1 کہ جب ہم احرام پہنتے ہیں تو احرام کی پابندیاں ہمارے اوپر لازم ہو جاتی ہیں، عورتوں کے اوپر، مردوں کے اوپر. عورتوں کا یہ ہے کہ کسی قسم کے بال جو ہے نا وہ سارے کے نظر نہیں آنے چاہیے. بعض عورتیں پی کیپ اس کے اوپر جو پردہ ہے وہ بھی رکھتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو وہ پی کیپ کے آگے کپڑا لگا ہوتا ہے پتلا باریک سا، وہ آپ کے چہرے کے ساتھ مس نہیں کرنا چاہیے. ہاں عذر ہے، ہوا تیز ہوئی، وہ ساتھ چپک گیا یا لگ گیا تو اس سے دامن لازم نہیں آتا. لیکن باقاعدہ اس کو ساتھ چپکا لینا اور اس کے ساتھ بار بار پسینہ صاف کرنا، آنکھوں پہ ملنا، یہ کیا ہے، یہ منع ہے. مردوں کے لیے 2 احتیاطیں. نمبر 1 چھتری سر پر نہیں باندھ سکتے. ایک ہے نا چھتری آپ پکڑتے ہیں ہاتھ سے، اس کی اجازت ہے، لیکن دوسری چھتری جو پٹی سے جو ہے نا باندھی جاتی ہے اس کی اجازت نہیں. اور دوسری بات جو مردوں کے لیے ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کو الرجی ہے، مجھے خود بھی الرجی ہے اور اس موقع پر ہو جاتی ہے، تو آپ احرام کی حالت میں ماسک بھی نہیں پہن سکتے. ماسک بھی نہیں پہن سکتے. اب سوال ہے اینک کا کہ اینک کیا پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے. تو اینک فقہاء کرام نے اجازت دی ہے، وہ اینک کو پہن سکتے ہیں، لیکن ماسک اور سر پر پٹی سے باندھی جانے والی جو چھتری ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.